جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ کچھ روز پہلے کچھ یہاں سفراء ہیں 22 کے قریب اسلام آباد میں، انہوں نے ایک پریس سٹیٹمنٹ ایشو کی اور پاکستان کو کہا کہ آپ رشیا کے ایگریشن کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ یوکرین کو سپورٹ کریں۔ تو ہمیں پبلکلی ایک لیکچر دینے کی کوشش کی، اور مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ فارن آفس نے اس کا فوری نوٹس لیا اور ان کو طلب کیا اور بتایا کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ پبلکلی کنڈکٹ نہیں کیے جاتے۔ اگر آپ کو ہماری پوزیشن سے اتفاق نہیں ہے تو آپ بحیثیت گروپ یورپین یونین کے یا جتنے بھی سفراء ہیں وہ تمام مل کر بھی ہم پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو واضح کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے ریسپیکٹیو کیپٹلز نے آپ کو جو انسٹرکشنز دی ہیں تو آپ ان پہ عمل کرتے ہوئے آپ فارن آفس سے ملاقات لیں اور اپنے آرگومنٹس بیان کریں کہ کیوں رشیا کے ایگریشن یا اس کا جو اسپیشل ملٹری آپریشن ہے یوکرین میں اس کو سپورٹ نہ کرنے میں یا پاکستان کا نیوٹرل رہنے میں کیا قباحت ہے۔ تو یہ آپ، اور اسی طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے دوستو، کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہوسٹ کنٹری ہے، جس ملک میں آپ تعینات ہیں اور جس ملک نے آپ کے کریڈینشلز ایکسیپٹ کیے ہیں، آپ پبلکلی اس ملک کے جو ہے پالیسیز کو اوپنلی سختی کے ساتھ کرٹیسائز کریں۔ کچھ معاملات الگ ہو جاتے ہیں، اگر آپ کا ایڈورسریل ریلیشن شپ ہے تو پھر تھوڑی سی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے، لیکن جہاں آپ کے روابط میں ایک دوستی بھی ہے اور کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، بائی لیٹرل کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے، تو ان معاملات میں تھوڑے سے سفراء کو کیئرفل رہنا پڑتا ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف پاکستان نے ہی تو ایبسٹین نہیں کیا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا سیشن ہو یا UN ہیومن رائٹس کونسل کا سیشن ہو، اس سے پہلے بہت سے تقریباً 31 ممالک نے یا 35 ممالک نے UNGA میں ایبسٹین کیا، صرف پاکستان اکیلا تو نہیں تھا۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جب میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں تو سیکرٹری اینٹونی بلنکن نے اپنا جو بھارتی اہم منصب ہیں ڈاکٹر جے شنکر، ان کو فون کر کے بھی کہا۔ تو چلیے، اگر ہم یہ مناسب تو یہی ہوتا کہ اگر آپ کے اتنے سیریس کنسرنس تھے ویزا پاکستان، تو پھر اینٹونی بلنکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمارے وزیر خارجہ ہی کو فون کر لیتے اور اپنا جو ہے جو بھی آرگومنٹس ان کے ہیں، جو بھی ان کی پوزیشن ہے، وہ ان کو بیان کر دیتے۔ یہی کیا کہ 22 سفراء اٹھ کے پبلک پریشر پاکستان پہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، which is very undiplomatic on their part۔ ان کو تو میں کہتا ہوں کہ فارن سروس اکیڈمی میں اگر ایک شارٹ کورس ہی کرا دیا جائے ڈپلومیسی میں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ شاید ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کریڈینشلز کو کتنا ڈیمیج کیا ہے۔ اور پاکستان کے لوگ جو بھی سمجھتے ہوں حکومت کے بارے میں، اس کی پالیسی کے بارے میں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی سفارتی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک جوائنٹ پریس سٹیٹمنٹ ایشو کر کے پاکستان کی حکومت پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اور پھر آپ اگر یہ کرنا تھا اور بھارت میں آپ پھر یہ کرتے، تمام ممالک میں یہ کرتے، صرف پاکستان ہی میں کیوں؟ بھارت کے بھی جو 22 سفراء یہاں پہ ہیں وہاں بھی موجود ہیں، اور پھر بھارت نے تو خاص طور پہ بات نہیں مانی، اس کے باوجود کہ اینٹونی بلنکن نے فون بھی کیا ڈاکٹر جے شنکر کو، تو ہمیں تو کوئی فون بھی نہیں آیا۔ تو اتنی اگر آپ تھوڑی سی ڈپلومیٹک نائسٹیز دکھاتے اور ہمیں فون بھی کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ اب پاکستان، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ، زیادہ میں اکثریت جو ہے وہ رشیا کے جو اس کا ایکشن ہے اس کو کنڈیم نہیں کرتی، یا اس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑی اس معاملے میں، یا نیٹو کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اگر آپ آبادی لے لیجئے بھارت کی، چائنا کی، پاکستان کی، رشیا کی اور بہت سے ممالک، ایران کی فار دیٹ میٹر، تو اگر آپ تناسب دیکھیے، آبادی دیکھیے تو یہ زیادہ ہیں اس طرف لوگوں کے، ممالک کی تعداد کم ہے، لیکن اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھیے تو زیادہ تر تو جو دنیا کی آبادی ہے وہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور باقی کچھ ممالک جو ہیں
وہ دوسری طرف کھڑے ہیں. اب تو یہ اور پھر کل ہمارے وزیر اعظم نے اپنا جو وہاڑی کا جلسہ تھا اس میں اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم جو ہیں ہمیں انہوں نے غلام سمجھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی کیا. ایک لحاظ سے ان کو جھاڑ پلانی چاہیے تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ جو مغربی سفارتکار ہیں دوبارہ نہیں کریں گے، اور اس قسم کی جو ڈپلومیٹک مووز ہوتی ہیں بومرینگ کر جاتی ہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. اور پھر اگر چلیں ایک سفیر نے بھی کر لیا ہوتا تو میں کہتا چلیں یہ تو جوائنٹ انہوں نے ایک ڈیلیبریٹ طریقے سے پاکستان کی حکومت کو پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے. ان کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے. وہ بالکل لا تعلق ہیں جو پاکستانی سینٹیمنٹ ہے اور جو پاکستانی جذبات ہیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر دیں. یا ایک مسئلہ اٹھا ہے چونکہ ہمارا ایک ماضی کا تجربہ بھی رہا ہے افغانستان کے کانٹیکس میں، تو ہم محتاط ہیں. ہم نے نہ سوویت یونین کے اس وقت ایگریشن کو 79 میں ایکسیپٹ کیا تھا، اور نہ آج ہم اس کی توثیق کر رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈپلومیٹیکلی حل کیجئے. جو گریونسز رشیا کے ہیں ان کو بھی آپ ڈسمس نہیں کر سکتے آؤٹ رائٹ، اس میں بھی جسٹیفیکیشن ہے. اور یہ کئی سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اور پھر روس اور یوکرین کے جس قسم کے تعلقات ہیں اس میں عجیب سا لگتا ہے یہ وار، کیونکہ دونوں طرف کلچرل کامنالٹیز ہیں، ایک ہی لوگ ہیں تاریخی اعتبار سے، تو ذرا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ صدر پوٹن نے اور رشیا نے بڑا وقت دیا، لیکن یو ایس نے اور باقی مغربی ممالک نے پرووک کیا رشیا کو. اور پھر یوکرین کی جو حکومت تھی انہوں نے بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. بار بار یہ کہہ کہ بلکہ 2 ہفتے پہلے بھی وہ یہی کہتے رہے کہ ہم نیٹو میں شامل ہوں گے، ہمارا سوورن رائٹ ہے، سو آن اینڈ سو. سوورن رائٹ تو ہے، لیکن انٹرنیشنل پرنسپل بھی ایک ہے، ایکول اینڈ انڈیویزیبل سیکیورٹی. آپ اپنی سیکیورٹی کی خاطر اپنے ہمسایہ ملک کی سیکیورٹی کے خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل پرنسپلز ہے جو ریکگنائزڈ پرنسپلز ہیں. تو اس حوالے سے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان سفارتکاروں کو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، فارن سروس اکیڈمی میں جو ہیں ان کو ایک کریش کورس کروایا جائے تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ آئندہ وہ اس قسم کی غلطی نہیں کریں گے. تو میں یہی امید کر سکتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے، میں پھر بار کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فارن آفس نے بر وقت نوٹس لیا اور ان کو طلب کر کے جو ان کو بتایا کہ سفارتکاری ہوتی کس طرح ہیں. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. آپ کا بہت بہت شکریہ.